السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں ان میں آخری مہینہ بھی حرمت والا بنایا ہے یعنی ذی الحج، اور پہلا اسلامی مہینہ بھی حرمت والا بنایا ہے یعنی محرم الحرام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ محرم الحرام کو رمضان المبارک کے بعد دوسرا مقدس مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کا نام بھی محرم الحرام اسی وجہ سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے میں قتال کرنا حرام تھا۔ یوں تو سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کے 30 دن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے بعض مہینوں کو اور ہر مہینے کے کچھ دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں کچھ خاص احکامات بھی مقرر فرمائے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، جن میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام شامل ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی برکات و فضائل میں اپنی مثال آپ ہے۔ تاریخ اسلامی کے کئی اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کے بہت سے اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے تو غلط نہ ہوگا، اور ان واقعات اور حادثات کو یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ زندہ اقوام اپنی تاریخ اور واقعات سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتی۔ محرم الحرام میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ جو جودی پہاڑ پہ جا ٹکی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو پار کرنا اور فرعون کو ڈبویا جانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی حفاظت فرمانا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی یکم محرم الحرام کو پیش آیا۔ عمر بن خطاب، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اسی طرح سے سب سے بڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور پورے خاندان کی شہادت کے واقعات بھی اسی مہینے میں پیش آئے۔ محرم کا معنی لائق احترام، مقدس، عظمت والا اور حرام کیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں ہر دن کسی بھی مومن کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والوں مہینوں میں ظلم سے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی محرم الحرام میں 3 تاریخ کو کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔